السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ حضرات محترم، رمضان کریم سے پہلے تسلسل کے ساتھ ہماری 5 نشستیں ہو چکی تھیں معاشیات اسلام کے حوالے سے۔ رمضان کریم میں یہ سلسلہ رک گیا، رمضان ہی کے حوالے سے موضوعات سامنے آئے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے سے پھر اس سلسلے کو شروع کر دیں گے۔ چند ایک نشستیں اس کی باقی ہیں۔ آج معیشت کے حوالے سے یہ 6ٹھی نشست ہے۔ دوران مطالعہ جب یہ آیات میری نظر سے گزری، جو بھی میں نے پڑھی ہے، ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 پڑھی ہے، اور یہ سلسلہ جاتا ہے 266 تک۔ 6 آیات ہیں، پورا رکوع ہے، اور یہ تیسرے سپارے کا 1 2 3 1 2 3 4 چوتھا رکوع ہے۔ البقرہ آیت نمبر 261۔ جو کچھ میں نے بیان کرنا تھا، بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں، میں نے خیر انہی آیات سے لیا تھا، کوئی ہم پر وہی تھوڑی نازل ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ لیکن جب میں نے ان آیات کا تسلسل دیکھا تو پھر ارادہ یہ کیا کہ ایک ہی نشست کے اندر پہلے میں ان آیات پہ تسلسل کے ساتھ بات کر لوں، اس کے بعد کچھ چند نکات ہیں، چند اور باتیں ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹ ہوں گی، اس سے متعلقہ ہوں گی، شاید کچھ اور زائد بھی ہوں گی، پھر ان پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بات کر لیں گے انتہائی اصولی انداز میں، اختصار کے ساتھ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ چونکہ معاشیات اسلام، بلکہ ہر معیشت کے 2 ہی بنیادی مسائل ہیں، کمانا کیسے، خرچ کیسے کرنا۔ اسلام انہی 2 مسائل کو ڈسکس کرتا، کسب اور انفاق کے عنوان سے، کسب اور انفاق کے حوالے سے۔ جب اسلام میں مقصد ہی کسب کا انفاق ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ انفاق کی جزئیات تک کو اسلام نے ڈسکس نہ کیا ہو۔ کسب کو بھی بڑا ڈسکس کیا ہے، لیکن کسب کا مقصود انفاق ہے۔ کمانے کا مطلب کمانا نہیں ہے، خرچ کرنا ہے۔ تو خرچ کرنے کے حوالے سے اسلام کی معیشت جزیات تک چلی گئی ہے، ایک چیز پہ۔ وہ قرآن کریم جو نماز کی تفصیلات بیان نہیں کرتا، وہ انفاق کی تفصیلات بیان کرنی شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو سنتے جائیے اس رکوع کو، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ چند اور نکات پر بھی بات ہوگی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے گویا ایک دانہ ہے، اس کی مثال ایسی جیسا کہ ایک دانہ ہے جسے بو دیا جاتا ہے۔ انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 7 بالیاں، 7 خوشے، 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے نے کتنے نکالے؟ 700 دانے۔ اللہ کہتے ہیں عمل کی مثال بھی یہی ہے، عمل کی مثال بھی یہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بھی یہی ہے۔ اللہ کے راستے میں جو 1 روپے خرچ کرتے ہیں اللہ 700 روپے تک اس کو لے جاتے ہیں، لیکن صرف 700 نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑا چڑھا کے دے دیتے ہیں۔ یہ تو اخلاص پر مبنی ہے، اخلاص 700 نہیں 7000 کا ہے تو اللہ 1 روپے کی جگہ 7000 روپے کا ثواب دیں گے اس کو۔ یہ تو اخلاص ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا، یہ بندے کے اپنے بس میں ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہے کتنا۔ اللہ اکبر، واللہ واسع علیم۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بڑا کشادہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں بڑی فراخی ہے، علیم، اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کس جذبے سے خرچ کر رہا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تو بہت بڑے جذبے سے خرچ کیا تھا، مجھے تو صرف 700 دانے ملے۔ کہا علیم، اللہ ہر ایک کو جانتا ہے کہ وہ کس جذبے سے خرچ کر رہا ہے۔ اگر اس کا جذبہ 7000 دانوں کے برابر بھی تو یہ بات وہاں تک چلی جائے گی، لاکھوں کروڑوں تک چلی جائے گی۔ واللہ واسع علیم، یہ وہ انفاق ہے جس میں رائی برابر کوئی اور چیز کی ملاوٹ نہیں۔ آگے ساری باتیں کھل کے آ رہی ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے خرچ کرنے کے پیچھے احسان کو نہیں لاتے، آزار کو نہیں لاتے۔ دل آزاری کہتے ہیں نا، وہی آزار ہے، ایذا دینا، تکلیف دینا۔ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ثبوتہ سلامت ہے۔ لیکن قیدیں لگ رہی ہیں خرچ کرنا، لیکن احسان نہیں چڑھانا، احسان نہیں جتانا۔ جس پر خرچ کیا اسے تکلیف نہیں دینی، اسے حقارت کی نظروں سے دیکھنا نہیں ہے، اسے تانے نہیں دیے، ارے میری خیرات پہ پلنے والے۔ ان تمام چیزوں پہ غور کرے، زیادہ موقع نہیں ہے۔ ہر بندہ انفرادی حوالے سے بھی غور کرے اور جو معاشرتی حوالے سے بھی غور کرے کہ معاشرتی رویہ کدھر جا رہا ہے۔ کل تک جو مدارس کو تانے دیتے تھے کھالوں کا، چندوں کا، اس وقت سب سے زیادہ کھالیں وہی اکٹھی کر رہے ہیں، چندہ وہی لے رہے ہیں، اور انہی مدارس کی وجہ سے کھالوں کا وہ ریٹ گرا دیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے کہ مدارس صرف کھالوں پہ پڑھتے ہیں، تو یہ ایک عالمی سازش ہوئی، عالمی، ہر چیز کا ریٹ بڑھتا ہے۔ جوتا کہاں چلا گیا؟ کھال کہاں ہے؟ سمجھ آئی؟ 50 روپے کی کھال نہیں بکتی۔ یہ تو عالمی سازش ہے۔ انہوں نے کسی طرح مدارس کی کمر توڑنے کی کوشش کرنی ہے، وہ انشاءاللہ ممکن ہی نہیں۔ کمر توڑنے والوں کی کمر ٹوٹ گئی اور ٹوٹتی رہے گی تا قیامت، لیکن اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کی کمر نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی۔ وجہ یہ کہ اللہ کا دین نہ بازاروں میں سلامت ہے، نہ چھاونیوں میں سلامت ہے، نہ عدالتوں میں سلامت ہے۔ اللہ کا دین سلامت ہے تو مساجد اور مدارس میں سلامت ہے، اس کے بعد وہ مساجد اور مدارس سے پھیل کے عدالتوں میں بھی جاتا ہے، چھاونیوں میں بھی جاتا ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے اور اقتدار تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عیسائیت نہیں تو میٹیگن میں اس کو بند کر دو، پوپ کو چھوٹی سی ٹوپی پہنا کے، لواطت اور زنا کے سارے اسباب اس کو مہیا کر کے، یہ اسلام ہے، اس کو بند نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔
یہ تو اللہ مشاہدہ کروا رہے ہیں بھائی. اسی افغانستان کو دیکھ لو، 1 صدی میں 3 قوتوں کو پاش پاش کر کے اڑا کے رکھ دیا، اور ایسے وقت میں اڑا دیا جب کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. برطانیہ کو شکست دی، وہم و گمان میں نہیں تھا. رشیا کو شکست دی، وہم و گمان میں نہیں تھا. امریکہ کو شکست دی، وہم و گمان میں نہیں تھا. دنیا کی 70 ممالک کو شکست دی، پوری دنیا کی سب سے بڑی اپنے وقت کی ہر ٹیکنالوجی کو شکست دی، کسی کے وہم و گمان تک میں نہیں تھا. آج منافق بھی ان سے دوستی پر مجبور ہیں، آج کافر بھی ان سے دوستی پر مجبور ہیں، ان کی دوستی کا دم بھرتے ہیں. پھر برکتیں بھی تو اسی طرح نازل ہوتی ہیں. یہاں پیٹرول کتنے کا، وہاں پیٹرول کتنے کا، یہاں چیزیں کتنی مہنگی، وہاں چیزیں کتنی سستی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا. وہ دنیا کے ساتھ کس طرح سر اٹھا کے سینہ تان کے معاہدات کر رہے ہیں، آپ کس طرح جوتوں میں گر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا. یہ سبق لینے کی ضرورت ہے. معیشت میں کیا مطلب ہے معیشت کا؟ ہماری معیشت تو تقویٰ سے باہر ہے ہی نہیں ہے. اسلام نے معیشت کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا کہ معیشت کا مضمون پکڑ لیا، نمبر وار شروع کر دیا. پورے نظام زندگی کا ایک حصہ ہے اسلام، پورے نظام زندگی کو ڈسکس کرتا ہے، معیشت اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ ایک الگ انشاءاللہ اس پہ میں ڈسکس کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا شاید یہ چیزیں کچھ اس کے بعد بھی آ جائیں آگے. اللہ اکبر. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ 2 ٹکے خرچ کرنا، اوپر سے احسان جتلانا، تکلیف دینا، حقارت آمیز رویے اختیار کرنا. چلیں اسی میں بات یاد آ کے میں بول گیا. ایک صاحب نے میری معرفت ایک ادارے کو پیسے دیے، تو بس شیطان بھی تو پھر چین لینے نہیں دیتا نا، وہ ڈونیشن خراب کر کے رکھتا ہے. تو ایک آدھ ان کا فون آیا کسی حوالے سے، کوئی ان کا شاید ذاتی کام تھا، غالباً ذاتی کام تھا. میں ان دنوں سخت بیمار تھا، تو فون اٹھا نہیں سکا. شاید اس وقت فون میرے پاس نہیں تھا یا سائلنٹ پہ تھا، جو بھی تھا. پھر انہیں کسی اور ساتھی کو فون کیا کہ انہیں کہ میرا فون آیا، جو بھی ہے. ساتھی نے مجھے ہی بتایا. میں نے کہا اچھا یار میں مصروف ہوں، دیکھ لوں گا. بعد میں ان کا مجھے فون آیا، انداز بڑا سوالیہ تھا کہ آپ کو فلاں نے نہیں بتایا میرا فون آیا تھا. تو بندہ فون پہ بھی باڈی لینگویج تک کو پہچان جاتا ہے. یہ فون ایسی چیز ہے، آواز صرف آواز کی لینگویج نہیں آتی ہے، باڈی لینگویج بھی بندہ سمجھ جاتا ہے. ہمارا تخیل بھی خدا کا شکر ہے نیچے نہیں، بہت اوپر ہے. میں کہا یار اس کی ٹون، میں کہا مجھے پتہ چل گیا تھا فون آیا تھا. شاید میں نے 1-2 اور باتیں کہی ہوں گی، زیادہ پتہ نہیں. معذرت خانہ رویہ تو الحمدللہ ہمارا زندگی میں نہیں رہا ایسے معاملات میں. اب ایک ہو آپ سے بڑا تو آپ اس ٹون کو چلو برداشت کر لیں، یار یہ مجھ سے بڑا ہے، میرا باپ ہے، میرا مائی باپ ہے، میرا محسن ہے، میرا بڑا بھائی ہے، میرا استاد ہے. آج بھی یقین جانے میرے استاد یہاں سے داخل ہو جائیں گے، میں ممبر پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور اس سے میری عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. آج میرے استاد یہاں سے داخل ہو جائیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں کہا یہ بندہ میرا ماتحت، میرا مقتدی، مجھ سے مستفید ہونے والا، اس کی ٹون تو ٹھیک ہونی چاہیے. اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا حضرت میں نے آپ کو فون کیا تھا، شاید آپ مصروف تھے. بات اس طرح بھی سمجھ آ سکتی تھی. یہ 9 دولتی ہوتے ہیں نا جن کو نئی نئی دولت ملی ہوتی ہے، وہ اور خاندانی دولت مندوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں ہر ایک یہ کوئی میتھمیٹیکل فارمولا نہیں بتا رہا، کوئی ناراض نہ ہو جائے، لیکن ہوتا ہے. یہ 9 دولتی ہوتی ہے نا، ان میں سے بہت بڑی تعداد صاف پتہ چل جاتا ہے بندے کو ابھی ابھی 2 ٹکے ملے، ابھی ابھی 2 ٹکے ملے. یعنی آپ نے میری ذات کو کچھ دیا، میری معرفت آپ نے ایک ادارے کو دے دیا، اس میں آپ کتنی ٹون بدل جائے. آپ کا فون آیا، میں نے آپ کو رپلائی نہیں کیا، اچھا ماشاء اللہ، ایسے پہ تو ماشاء اللہ لگنا چاہیے، ماشاء اللہ. خیر باتیں آگے آتے رہیں گے. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. یہ آسان بات نہیں ہے کہ نہ احسان جتلانا نہ پیچھے تکلیف دینا، کہ ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس. ولا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہوگی.
کیونکہ جو جس جذبے سے خرچ کر رہا ہے اللہ کو پتا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کے دن وہ پشیمان بھی نہیں ہوں گے کہ یار ہم نے تو اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر دیا تھا، اچھا نہیں کیا تھا، ایسی پشیمانی بھی وہاں نہیں ہوگی۔ اب بندے سے کوئی مانگنے آ جاتا ہے یا پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں جس کو آپ دینا نہیں چاہتے کہ یار یہ تو بندہ ہر وقت اسی میں یہ تو دن کے ہزاروں روپے اکٹھے کر کے بینک بیلنس بنا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگ لاکھوں روپے ہزاروں روپے دن کے کما رہے ہوتے ہیں، تو جھڑکنا پھر بھی نہیں ہے، یا آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی وجہ ہے آپ دینا نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے، قول معروف، یار میٹھا بول دو، شائستگی سے بات کر لو، جھڑکو نہ۔ قول معروف و مغفرہ، ایک میٹھا بول بولنا، شائستگی سے بات کر دینا، اور اگر وہ اصرار کرے مانگنے والا یا بدتمیزی پر اتر آئے، آج کے پیشہ ور بھکاری بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، آپ ذرا 10 روپے دیکھیں وہ 2 سنا دیں گے آپ کو۔ محتاج آدمی اس کو 1 ٹکا بھی مل جائے نا تو شکر گزار ہوتا ہے، پیشہ ور آدمی کو تو 10 روپے بھی کچھ نہیں لگتے، 100 روپے بھی کچھ نہیں لگتے۔ کا ایک میٹھا بول، شائستگی سے چھوٹی سی بات اور معمولی سی چشم پوشی، فی الوقت آپ نے چشم پوشی کرنی، وَمَغْفِرَ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى، اس خیر خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف آ جائے۔ واللہ غنی، اللہ تمہیں کہہ رہا نا خرچ کرو، اللہ کو تمہاری خیر خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بڑا بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے، اللہ تمہیں دیتا ہے، 1000 نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی برسات برسانا چھوڑتا نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی غلط کیا کہتے ہیں بدتمیزی سے پیش آ گیا، کرختگی سے پیش آ گیا یا پیچھے ہی پڑ گیا تو تمہاری بردباری کہاں جاتی ہے؟ اللہ حلیم ہے تو اللہ کی صفت کا پرتو تم پہ پڑنا چاہیے، تمہارے اندر بھی حلم کی صفت آنی چاہیے کہ تم بھی بردبار بنو۔ لا الہ الا اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، گریجولی بات انفاق کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنی خیر خیرات کو، اپنے صدقات کو تباہ و برباد مت کیا کرو۔ اللہ کو پتہ ہے اپنے بندوں کی نفسیات کا، بندہ دیتا نہیں دیتا تو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، کہ اپنے صدقات کو برباد نہ کیا کرو۔ اور اس کی 2 بڑی صورتیں بتا دیں، صورتیں اور بھی بہت ہوں گی، 2 بڑی صورتیں بتا دیں کیونکہ یہ انسانی نفسیات میں یہ چیز داخل ہے۔ بالمن، احسان ڈال کے، والاذى، تکلیف دے کے، جس پہ خرچ کرے اس پر احسان چڑھانے شروع کر دیے، میری بلی مجھے میں آؤ، میرے چھچڑے کھا کے میرے پیچھے پڑنا، میری خیرات کھا کے مجھ پر، انا للہ، گیا سب برباد ہو کے رہ گیا۔ کہا احسان ڈال کے، تکلیف دے کے اپنی خیر خیرات کو باطل مت کرو، خرچ بھی کرو پھر بھی کچھ نہ ملے۔ اور اس کو تشبیہ کس خطرناک چیز سے دی ہے؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے خیر خیرات برباد مت کرو، اور ان کی خیر خیرات کو کس کی خیر خیرات سے تشبیہ دی جا رہی ذرا سنیے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس بندے کی طرح جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، صرف وہ ریاکار نہیں ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کافر منافق بھی ہے ساتھ، اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر اس کا ایمان نہیں، اس کی طرح اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ یعنی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے جس طرح منافق، کیونکہ جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے اس کی خیر خیرات قبول ہی نہیں، جو اجر ملنا دنیا میں ملنا ہے تو وہ جو مرضی خیرات کرے یہیں ختم۔ اسی طرح ریاکار چاہے مسلمان ہو لیکن وہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا، ختم۔ کہ اے ایمان والو، جس طرح ریاکار اپنی خیرات کو تباہ کر دیتا ہے، جس طرح منافق اپنی خیرات کو تباہ کر دیتا ہے، تم بھی خیر خیرات کرنے کے بعد احسان اور تکلیف ڈال کے برباد نہ کرنا، ان کو ایکول لیول پہ لے آئے اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ کر لیں۔
حالانکہ منافق کا خرچ کرنا تشبیہ اس سے دی نا، مشبہ بھی جنہوں نے تھوڑی بہت اردو میں تشبیہ استعارات پڑھے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے یا اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے؟ اس میں قوت زیادہ ہے، کیونکہ منافق کی تو سرے سے ہی خیرات قبول نہیں، ریاکار کی سرے سے قبول نہیں، اس کی قبول ہونے کے بعد برباد ہو رہی ہے، اس کی قبول ہونے کے بعد برباد ہو رہی ہے. قبول ہونے کے بعد اس کو تھام کے بھی رکھنا بھائی، یہ نہیں کہ این صدقے وقت اخلاص کافی ہے، بعد میں آپ اس کو تانے دو، گالیاں دو، احسان چڑھاؤ، ٹون اپنی چینج کر دو، کچھ بھی نہیں بچے گا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، ایسے خرچ کرنے والے کی مثال اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ جیسے ایک چٹیل پتھر ہے، چٹان ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، زوردار بارش اس پر پڑ جاتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ مٹی صاف ہو کے کوری چٹان رہ جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب منافق خرچ کرتا ہے تو اس کے نفاق کا سیلاب اس کے خرچ کو ختم کر دیتا ہے. منافق اسی طرح کورے کا کورا رہ جاتا ہے. ریاکار خرچ کرتا ہے، اس کی ریاکاری کا سیلاب اس کے کیا کہتے ہیں صدقے کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح خرچ کرنے والا ہے ایمان والا، لیکن خرچ کرنے کے بعد اس نے احسان ڈالا، تکلیف دی، تو احسان اور تکلیف کے سیلاب نے اس کے صدقات کو ختم کر دیا، کورے کا کورا رہ گیا، کچھ بھی نہیں بچا. یا اس کی تشبیہ یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ چٹان ہے، چٹان کے اوپر مٹی بھی ہے، اور یہ کسانوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، خصوصاً پہاڑی کسانوں کو. جب وہ ایک اونچی جگہ پہ جاتے ہیں تو بہت بڑا ٹیلا سا ہوتا ہے، اور ٹیلا نما بھی بڑے بڑے کھیت ٹائپ کے ہوتے ہیں اونچی جگہوں پر، دور سے آپ کو سیدھا پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے. جب آپ پہاڑ پہ جائیں تو پورے میدان ہوتے ہیں اس کے اوپر. ہمارے ناردرن ایریاز میں تو یہ بہت ہے. اسی وجہ سے تو آپ کے دیوسائی کو امریکہ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے دے دیں تاکہ پورا جنوبی ایشیا چین سمیت کنٹرول ہو جائے. پہاڑ کے اوپر میدان ہے جی، بڑے بڑے، پورا جہاز لینڈ کر جاتا ہے پہاڑوں کے اوپر، ایسے میدان ہے. تو پہاڑی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، بہت بڑی چٹان ہوتی ہے، کھیت کی طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے، تو اتنی مٹی آ جاتی ہے کہ اس پر آرام سے کھیتی باڑی ہو سکتی ہے. تو کسان جا کے اس پہ کھیتی باڑی کر لیتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے زوردار بارش ہوتی ہے اور ایک خاص مسلدار بارش ہوتی ہے اور سیلاب ہو جاتا ہے اور سب کچھ مٹ کے چٹیل چٹان رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. کا بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح کسان وہاں کھیتی بو لیتا ہے اور اس کے بعد سیلاب اس کھیتی کو رہنے نہیں دیتی، وہ کورے کا کورے کھال پتھر رہ جاتا ہے. بالکل اسی طرح منافق جو خرچ کرتا ہے، ریاکار جو خرچ کرتا ہے، احسان ڈالنے والا جو خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد جو ایذا دیتا ہے، احسان ڈالتا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے احسان ڈالنے نے، جتانے نے، اس کی تکلیف دینے نے، اس کی منافقت نے، اس کی ریاکاری نے، کہ سیلاب نے سب کچھ مٹا کے رکھ دیا، کچھ بھی نہیں بچا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگ اپنی کمائی میں سے ذرہ بھر کسی ثواب پر بھی قادر نہیں ہوں گے قیامت کے دن. بندہ تو کہتا ہے وہ میں نے اللہ کے راستے میں بہت کچھ خرچ کیا، سمجھتا ہے بینک بیلنس بن رہا ہے اللہ کے پاس، وہاں جا کے دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ کہیں گے تو منافق تھا، اللہ کہیں گے تو ریاکار تھا، اللہ کہیں گے ہاں خرچ کیا تھا لیکن سنبھال کے نہیں رکھ سکا، تکلیف دے کے برباد کر دیا. سنبھال کے نہیں رکھ سکا، تم نے جس پر خرچ کیا تھا اس پر احسان ڈال کے اپنے سارے صدقات برباد کر کے رکھ. یہ کتنی خطرناک بات ہے. میرے سمیت ہر بندہ سوچے کہ وہ خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، بلکہ انفاق زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگلے جمعے میں بات آئے گی. انفاق صرف مال کو خرچ کرنے کو نہیں کہتے ہیں، بہت کچھ ہے. آپ نے کسی پر کوئی بھی احسان کر دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو جتلانا شروع کر دیا. کسی کو نوکری پہ لگا دیا، اس کی ماں تک کو آپ نے چپڑاسی بنا کے رکھ لیا اپنے ساتھ، اور پوری عمر تانے دیتے رہی تو میری وجہ سے نوکری پہ لگے. کیا ملا آپ کو مجھے بتائیں. انفاق صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، وہ انشاءاللہ اگلے نشست میں انفاق کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں کھل کے کھل کے سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ نے چاہا. اس لیے خرچ کرنے کی جگہ انفاق کا لفظ بہتر ہے. یہاں
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بندہ سمجھتا میں نے اتنی نیکیاں کی، فلاں کو میں نے روزی دلوا دی، فلاں کو میں نے تجارت پہ لگا دیا، فلاں کی میں نے پرمننٹ سرکاری نوکری لگا دی، فلاں کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی، فلاں کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی. وہ سمجھتا اللہ کے پاس بڑا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے. جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اس کی وجہ بیان کریں گے. تو بے ایمان منافق تھا، تیرے اندر یہی عادتیں تھیں، تو ریاکار تھا. اور منافق نہیں تھا، ریاکار نہیں تھا، واقعی تو نے نیکیاں کی تھی لیکن تو نیکی سنبھال نہیں سکا. جس کے ساتھ نیکی کی اس سے تم نے حقارت بری نظروں سے دیکھ کے اس کو تم نے ایسا گھسیٹا، ایسے اس سے کام لیے تم نے، اور اس کو ایسی تکلیفیں دی، اس پر ایسے تم نے احسان چڑھائے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. میرے سمیت ہر بندہ دیکھ لے. اس لیے جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے نا، تو جس پر احسان ہے اس کو بھی اپنے دل میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس بندے کا بھی، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن اس سے کہیں زیادہ احسان کرنے والے کو حساس ہونا چاہیے. خرچ تو اس نے کیا ہے، اس کا کیا جائے گا؟ سمجھ آئی؟ اس کی ناشکری اپنی جگہ، اس سے وہ بات تو نہیں جائے گی، اس کے پاس تو آ گیا، چلے دنیا میں تو اس سے کر لیا، یا دنیا کے ذریعے اس نے دین بھی کما لیا، سب کچھ ہو گیا. ناشکری کی سزا اپنی جگہ، لیکن جو خرچ کر رہا ہے وہ تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کا تو زیادہ نقصان ہے. اللہ اکبر. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ ایسے کافروں کو جو سمجھنے کے باوجود راستے پر نہیں آتے، جاننے کے باوجود مانتے نہیں، اللہ ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا، قیامت کے دن جنت کی راہ بھی نہیں دکھائے گا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. پہلے ایک مثال دے دی جو اللہ کے راستے پہ واقعی خرچ کرتے ہیں، دوسری مثال دے دی جو برباد کرتے ہیں خرچ کرنے کے بعد، یا سرے سے ان کا خرچ کرنا ہی قبول نہیں ہوتا. تیسری مثال پھر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو اللہ کے لیے راستے لے خرچ کرتے ہیں. چوتھی مثال پھر برباد کرنے والوں کی دے رہے ہیں. اللہ کو اتنا خیال ہے بندوں کو کہ بندے سمجھ جائیں. دیکھیں آپ، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ. ان لوگوں کی مثال جو اپنی دولت کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ. اور خرچ کرنے کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا چاہتا ہے، بس کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. ثابت قدم رہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ایک ہی خرچ کرنا، ایک اس نیت سے بھی خرچ کرنا کہ مجھے خرچ کی عادت پڑ جائے. جس کو جس نیکی کی عادت پڑ جائے وہ آسان ہو جاتی نیکی، اور جس کو جس گناہ کی عادت پڑ جائے وہ گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو سگریٹ پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اکثر ہی سگریٹ پی رہی ہوتی ہے. میری عموماً کوشش ہوتی ہے نہ میں پبلک ٹوائلٹ یوز کرتا ہوں، نہ پبلک پلیس پہ وضو کرتا ہوں، الا یہ کہ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. کل میں نے ایک مسجد میں جان بوجھ کر میں نے گھر میں وضو نہیں کیا. کبھی کبھی میرا وضو لمبا ہو جاتا ہے، تو میں کہا وضو چھوٹا کرنے کا طریقہ یہ کہ پبلک میں ذرا وضو کیا جائے تو چلے شاید جلدی وضو کر لوں. میں وضو کرنے بیٹھا، اوہ اوہ اوہ، ساتھ والے سے اتنی گندی بو سگریٹ کی آ رہی تھی. وہ کوئی اس نے میرے خیال ڈنگ کا سگریٹ بھی نہیں پیا تھا، کیٹو شیٹو یا ایسی کوئی چیز پی ہوگی اس نے، کوئی معیاری سگریٹ پی تو کوئی ڈنگ کی اس کو سمیل آئے. اتنی گندی سمیل کہ وہ شکر ہے میرے وضو کے اختتام پہ وہ پہنچ رہا تھا. پتہ نہیں کس طرح میں وہاں سے بھاگا، کہیں میری وومٹ نہیں ہوئی. تو مجھے خیال آ رہا تھا میں اس بندے کو کہوں، لیکن نہیں کہا، کیونکہ آج کل بندے کو آپ کہیں تو بندے تو لڑ پڑتے ہیں. آپ بیل مجھے مار والی بات ہے. کیا کہوں کہ تجھ سے بدبو آ رہی ہے، فرشتے تیرے قریب نہیں پھٹک رہے. مجھ جیسا کیا کہتے ہیں گناہگار انسان تیرے قریب پھٹکنا نہیں چاہتا، فرشتے تیرے قریب کیسے آئیں گے؟ خدا کے لیے اگر آپ کو سگریٹ کی لت نہیں چھوٹتی، مسجد میں آ رہے ہیں کوئی الائچی رکھ لیں یار. نیکی کی عادت پڑ جائے نیکی آسان، گناہ کی عادت پڑ جائے گناہ آسان. تو میں بات کر رہا تھا، آپ بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہوں گے، لیکن بچپن میں جب سگریٹ آپ نے نہیں پیا تھا تو سگریٹ کیسے لگتا تھا؟ سگریٹ کا دھواں بھی برداشت نہیں ہوتا تھا. مجھ سے الحمدللہ آج بھی سگریٹ کا دھواں برداشت نہیں ہوتا، نہ نسوار کی بدبو برداشت ہوتی ہے. یہ دونوں مکروہ چیزیں ہیں.
کراہت سگریٹ میں پھر زیادہ آ جاتی ہے، اس کے اندر تدخین، دھواں ایک الگ پھر آ جاتی ہے اس کے اندر، دونوں گندی چیزیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میرے والد صاحب نسوار رکھا کرتے تھے، نام بھی انہوں نے اپنی زبان میں اس کا رکھا ہوا تھا، کہتے ہیں وہ کڑوی چیز لے آؤ۔ پہلے حج پہ گئے تو انہوں نے نسوار چھوڑ دی، تو ان کے جو بیلی تھے واپس حج سے آئے تو وہ شرارت کر کے بیٹھ کے وہ نسوار کی روی نکال ٹک 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 کرتے تھے جان بوجھ کے۔ تو جو بندہ جس کا نشئی وہ پھر اس کی طرف جاتا، وہ بس نسوار کی ڈبی کی ٹک ٹک ایسی ہوئی کہ دوبارہ لگ گئی۔ پھر والدہ کے ساتھ جب حج پہ گئے، اللہ بخشے میرے والد مرحوم کو، پھر نیت کر کے چھوڑ دی، اور غالباً اسی طرح میرے نانا جان نے بھی اسی طرح چھوڑ دی، پھر ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن اپنی جگہ بھی انہوں نے نام کیا رکھا ہوا تھا، ہم اپنی زبان میں چھٹو کہتے ہیں، کہتے ہیں کڑوی چیز، کبھی لگ کہ یار کڑوی ہے۔ لیکن کمال ان کا یہ تھا کہ ان کے قریب ترین دوستوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ مولانا نسوار رکھتے ہیں، بالکل اتنی صفائی سے، نہ ان کے منہ میں کوئی لعاب پیدا ہوتا تھا، نہ کچھ بھی نہیں، بالکل ذرا بھی نہیں، لیکن پسند نہیں کرتے تھے۔ تو معیشت پہ بیان کر رہا ہوں، چلو ایک لطیفہ ہی بیان کر دوں کہ شاید معیشت کی تھوڑی سی وہ مذاق سے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کہاں معیشت آتی ہے۔ تو نسوار کے لیے مجھے بھیجتے تھے، ہم باغبان پورہ بیگم پورے میں رہتے تو شالمار باغ کے پاس جا کے وہ اسپیشل نسوار کی دکان تھی، آج بھی آپ اس کے پوتے بیٹھتے ہیں، پٹھان فیملی، دادا بیٹھتا تھا اس وقت۔ میں ایک دفعہ اس دکان سے میرا گزر ہوا، میں گیا، میں کہا میں بچپن میں یہاں اپنے ابا کی نسوار لینے آتا تھا، وہ ہمارے دادا تھے غالباً۔ تو میں نے مہینے میں نسوار کی کتنے پیسے لگتے ہیں وہ میں نے کیلکولیٹ کیے، میں نے کہا آپ کی اتنے پیسے لگتے ہیں، اس سے اچھا نہیں ہے آپ گھر میں پھل فروٹ زیادہ ہی لے آئے کریں اس کے بدلے میں۔ تو شاید ہنس پڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر چھوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ تو بندے کو جس کی عادت پڑ جائے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ جو شراب پیتے ہیں دیکھ لیں، کبھی شراب کے نام سے بھی ہیبت تاری ہوتی تھی، آج وہ جناب علی بڑی بڑی برینڈ کی شرابیں ڈکار مار کے پی جاتے ہیں۔ یہاں یہی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کی عادت بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنے کی عادت بنانا بھی کس کے لیے؟ دراصل اللہ ہی کے لیے۔ اللہ کو کتنا کمال کا اللہ تعالیٰ پیار آ رہا ہے اپنے ان بندوں پر، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اللہ کی رضا پانے کے لیے، اور پھر مزید وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس لیے کہ عادت پڑ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ کتنی بڑی بات ہے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کی خیر اور بھی تفاسیر ہیں۔ بندہ خود کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنت بربہ، اس کی مثال ہے کہ بنے باغ کی ہے جو اونچے کسی ٹیلے پر ہو، اصابہا وابل، وہاں موسلادھار بارش برسے، فآتت اکلہا ضعفین، پھر وہ اپنی پیداوار دگنی چگنی لے آئے۔ ضعفین کا لٹرل میننگ دگنا ہے، لیکن یہاں لٹرل میننگ مراد نہیں ہے، یہ عربی ہے۔ عربی میں کئی دفعہ ایک چیز کثرت کے لیے آتی ہے، جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں، 1000 کے گرد دائرہ لگا دیتے ہیں، 1000 سے مراد ہزاروں، لا محدود، جتنا اخلاص اتنا ثواب۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، صرف دگنے سے دگنا نہیں، دگنا چگنا جہاں مرضی لے جائیں، یہ اخلاص پر مبنی ہے۔ فآتت اکلہا ضعفین، موسلادھار بارش پڑتی ہے، وہ اپنی پیداوار کو دگنا چگنا وہ باغ لے آتا ہے۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اگر موسلادھار بارش نہ برسے تو پھوار ہی کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہو گیا؟ موسلادھار بارش اخلاص ہے، پھوار کم اخلاص ہے، موسلادھار بارش بہت اخلاص ہے۔ کا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ثابت قدمی کے لیے خرچ کرتے ہیں، سمجھائی؟ ان کی مثال ایسے خرچ کی ہے، ایسے باغ کی ہے جو ایک اونچی ٹیلے پر ہو، سمجھائی، اور اپنی پیداوار کو لے آئے۔ اور اگر موسلادھار بارش برستی پیداوار زیادہ آتی ہے، پھوار ہی ہو تو پھر بھی اب کیا کہتے ہیں، پیداوار آتی ہے اگرچہ اتنی نہیں آتی، کہا بس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، صحیح ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا
اتنا اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. کم اخلاص پہ بھی اجر ضرور ملے گا. یہ نہیں کہ اخلاص کم ہو تو اجر نہیں ملے گا. اخلاص کی کوئی حد بندی نہیں ہے. نبی خرچ کرے اس کی اخلاص کی حد کیا ہے؟ ابو بکر خرچ کرے اس کا اخلاص کہاں پہنچتا ہے؟ حضرت عمر خرچ کریں کہاں اخلاص پہنچے گا؟ اسی طرح اوپر چلتے چلے جائیں, نیچے سے آتے چلے جائیں. میں اور آپ خرچ کریں کتنا اخلاص ہوگا؟ اللہ اخلاص نصیب فرمائے. کہا بس اخلاص کی جتنی بارش ہوگی اللہ کی طرف سے اتنی ہی فصل عطا ہوگی. اس لیے بندے کو جو بیج بونا چاہیے نا, وہ زمین میں بیج بونا نہیں چاہیے دنیا کی. کہاں بونا چاہیے؟ آخرت کی زمین پر بیج بونا چاہیے تاکہ وہاں فصل لہلائے. بندہ صرف دنیا کی زمین پر بیج بوتا ہے, کسی نیکی کا, کسی خیرات کا, صدقے کا, صرف دنیا کی زمین پہ. اس کو جو کچھ ملے گا صرف دنیا میں ملے گا. عزت مل جائے گی, شہرت مل جائے گی, سخاوت کے چرچے ہو جائیں گے, لوگ جوتے سیدھے کریں گے, بہت کچھ, لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اب چوتھی مثال پھر آپ دیکھ لیں, پھر کہاں جا رہی ہے؟ کہا أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. کیا تم میں سے کوئی اس بات یہ چاہتا ہے, یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو؟ عرب میں جو باغ ہوتے تھے نا, ان کا نقشہ ایسے ہوتا تھا کہ بالکل باؤنڈری کے اوپر کھجور کے باغ, درمیان میں انگور کی بیلیں, اور پھر اس طرح آگے فصلیں, سب کچھ اس طرح, اور پھلدار درخت. اور انگور کی بیلوں کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ انگور کی بیل الگ سے بھی ہوتی ہے, پھلدار درختوں کے اوپر بھی انگور کی بیل کو چڑھا دیتے ہیں. وہ یہ عربوں کا نقشہ ہے کہ کھجور اور انگور کے باغ ہوں, اور پھر باغ بھی اتنا بلند ہو, نیچے نہر بہہ رہی ہے, اس نہر سے نالیاں دوڑائی جاتی ہیں اس باغ کے اندر. کتنا سہانا منظر ہے. تجری من تحتها الانہار لہو فیہا من کل الثمرات. صرف کھجور اور انگور ہی نہیں, ہر قسم کے پھل وافر مقدار میں موجود ہیں. ہر قسم کے, یہ مطلب نہیں دنیا کے ہر پھل. اہل علم کے لیے بتا دوں, یہ استغراق کے عرفی ہے, حقیقی نہیں ہے. مطلب جو اس وقت معروف پھل ہوتے ہیں, مناسب, بندہ دیکھ کے ہی سمجھتا ہے یار یہاں تو ہر قسم کے پھل ہیں, یعنی بہتات ہے. اور کیا کہتے ہیں وہ اصابہ الکبر, جس بندے نے وہ باغ اپنی محنت سے تیار کیا اس پہ بڑھاپا بھی آ چکا ہے. تم میں سے کوئی چاہتا ہے اس کے لیے ایک باغ ہو جس کے نیچے نہر بہتی ہو, اور وہ نہر سے نالیاں دوڑائی گئی ہیں اس باغ کے اندر, کھجور انگور کی سمیت ہر پھلدار درخت اس میں موجود ہو, اور پانی کی بھرپور اس کے اندر رسائی موجود ہو, اور پھر اس بندے پر تم کیا کہتے ہیں بڑھاپا پہنچ جائے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء. بڑھاپا بھی ایسا کہ بڑھاپے میں کمزور بچے بھی ساتھ ہیں جو اس باغ کی رکھوالی بھی نہیں کر سکتے, سر نو تیار بھی نہیں کر سکتے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ. ایسے میں کیا ہوتا ہے, ایک آگ کا بگولا آتا ہے, پورے کھیت کو اڑا کے خاک میں ملا کے جل کے راکھ کر دیتا. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہو؟ کہا تم میں سے کوئی شخص ایسا پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ اب تو بڑھاپا بھی آ چکا, بچے بھی چھوٹے, سال ہا سال کی محنت دوبارہ کیسے کرے, تو سب کچھ لٹ گیا. کہا بالکل اسی طرح, بالکل اسی طرح تم نے آخرت میں باغ لگایا ہوا ہے اپنی خیرات کا, صدقات کا, صدقوں کا, ڈونیشن کا, چیریٹی کا, سب کچھ. اب اس کو احسان ڈال کے آگ نہ لگا دو. تکلیف دے کے جس پر تم نے خیرات کی ہے اس کو تکلیف دے کے اس پر آگ نہ لگا دو. خیر خیرات کی منافق بن کے آگ نہ لگا دو, ریاکار بن کے آگ نہ لگا دو. کل قیامت کے دن تم سمجھو گے میں نے تو بہت بڑا باغ لگایا, سب کچھ مجھے ملے گا. وہاں جاؤ گے تو جلا ہوا راکھ تمہیں ملے گا, جلی ہوئی راکھ ملے گی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اللہ اسی طرح اپنی آیات تمہیں بیان کرتا ہے کہ تم غور و تفکر کرو, فکر کرو, سوچو اور صحیح راستے پر آؤ. تو ابتدا میں آپ کو یہ بتا چکا تھا کہ معیشت کے حوالے سے ہماری چھٹی نشست ہے, انشاءاللہ آگے بھی چلیں گی. تو کچھ باتیں میں نے کرنی تھی, لیکن یہ مسلسل رکوع جو سورہ بقرہ کا ہے 261 سے 266 آیات تک اس لیے بیان کی, اس کے اندر چیدہ باتیں آ گئی انفاق کے حوالے سے. کرنا کیا ہے, بچنا کیسے ہے, خرچ کرتے ہوئے بچنا کن امور سے. اور یہ ہم بہت کمزور ہیں, ہمارے اندر یہ چیزیں بہت ہیں. آج بھی اسلامی
معاشیات کے جو ماہرین ہیں جب وہ معیشت کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ان کا مقابلہ مغرب سے ہے تو وہ ٹیکنیکل چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل چیزیں کئی دفعہ ان سے بھی نظر انداز ہو جاتی ہیں کہ جس پر بندے کی آخرت، عاقبت اور انجام کا دار و مدار ہے، وہ ڈسکشن ان کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ وہ ایسی ہی ڈسکشن ملتی جیسے مغرب میں کوئی معاشیات کی کتاب ہے تو ایک بہت بڑے اسلامی معیشت کے ماہر نے کتاب لکھ دی تو اسی طرز پہ لکھی ہوتی ہے، ساری ٹیکنیکل ایشوز اس کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ ایشوز بھی ڈسکس ہونے چاہیے کہ انفاق برباد نہ ہو، انفاق کی شرائط کیا ہیں، وہ چند چیزیں میں آپ کو نمبر وار اصولی حوالے سے چند چیزیں بتا دیتا ہوں، پھر اس بات کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں پہلے بھی جو 5 نشستوں کے اندر بات آتی رہی ہے، محض کمانا یہ تو کبھی بھی مقصد نہیں رہا، محض کسب، محض کمانا یہ کبھی بھی اسلام کے اندر مقصود نہیں رہا۔ جب محض کمانا مقصد ہی نہیں ہے تو اس کمائی کے نتیجے میں جو مال آتا ہے اس پر سانپ کی طرح بیٹھنا جائز کیسے ہوگا؟ یہ میرے سمیت ہر بندہ پہلا نقطہ ذہن نشین کر لے۔ یہ وہ باتیں جو عام طور پر معیشت کی کتابوں میں نہیں ملتی کہ بندہ چکنا ہو جائے اور اپنی کیا کہتے ہیں عاقبت خراب نہ کرے۔ جب محض کمانا مقصد ہی نہیں ہے تو اس کمائی کے نتیجے میں جو مال آتا ہے اس پر سانپ بن کے بیٹھنا، اس کے حقوق ادا کرنا جائز نہ کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات۔ اور کسب کا مقصد ہی انفاق ہے، کمائی کا مقصد ہی خرچ کرنا ہے، لیکن یہ خرچ کرنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ یہ خرچ میں اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، ناجائز جگہوں پہ خرچ نہ ہو، جائز جگہوں پر ناجائز طریقے سے بھی خرچ نہ ہو، ریاکاری بھی نہ ہو، احسان بھی نہ ہو، ایذا بھی نہ ہو، ساری چیزیں اس کے اندر، اس سے پہلے میں 5 نشستوں میں اور آج بھی کچھ رکوع میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ خرچ کرنے کا مقصد ہی انفاق ہے، کمانے کا مقصد ہی خرچ کرنا ہے، کسب کا مقصد ہی انفاق ہے، تو انفاق میں بھی اسراف، تبذیر، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگلی بات، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہمارے مال میں ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مال میں ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خرچ ہی نہ کر سکیں؟ یہاں خرچ کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا، جہاں کرنا ہے وہاں بھی پھونک پھونک کے اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ کے خرچ کرنا ہے، تو ہمارے مال میں ہماری مرضی کہاں رہی؟ سوال تو ہے نا ایک۔ جواب اس کا یہ کہ مال آپ کا کب کا ہے؟ کب سے اس کھوپڑی میں بات آ گئی کہ مال آپ کا ہے؟ مال میرا۔ آپ کا مال ہو ضرور آپ اپنی مرضی کریں، آپ کا جسم ہے تو ضرور اپنی مرضی کرے اپنے جسم کے اوپر۔ جب جسم تیرا اپنا نہیں ہے تو مرضی بھی تیری جسم پر نہیں چلے گی، تیری نہ تیری روح کی مرضی چلے گی نہ تیرے جسم کی مرضی چلے گی۔ بالکل اسی طرح مال اپنا نہیں ہے تو جب مال ہی اپنا نہیں ہے تو مال پر مرضی کیسے چلے گی؟ تو یہ کھوپڑی میں غلط فہمی پیدا کیسے ہوئی کہ یہ میرا مال ہے؟ یہ تو مال ہے ہی نہیں ہے میرا، یہ مال کس کا ہے؟ اللہ یہی کہتا ہے مما رزقناکم، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اس لیے یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا مال ہے، ہمارا مال ہے ہی نہیں ہے، اللہ کا مال ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کا مال کس کی مرضی سے خرچ ہوگا؟ اللہ کی مرضی سے خرچ ہوگا۔ ٹھیک، اب ایک اور اگلی غلط فہمی لوگوں کے اندر ہوتی جو انفاق خرچ کرنا، کہتے جی انفاق کا مقصد معاشی مسائل کا سلوشن ہے، یہ انفاق سلوشنر ہے۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس میں تو بڑے بڑے ماہرین اسلامی معاشیات بھی مبتلا ہیں، اگرچہ وہ شعوری طور پر نہیں، غیر شعوری طور پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں، یہ الفاظ بھی نہیں آنے چاہیے۔ انفاق کا مقصد معاشی مسائل کا حل نہیں ہے، انفاق کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو انفاق ہوتا ہے اس سے معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ڈیفرنس نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ انفاق کا مقصد معاشی مسائل کا حل، تو بھائی پھر اسی انفاق کا مقصد مغرب بھی کہتا ہے معاشی مسائل کا حل، پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ انفاق کا مقصد معاشی مسائل کا سلوشن نہیں ہے،
انفاق کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. ہاں اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو انفاق کیا جاتا ہے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ معاشی مسائل حل کرنے کے لیے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ معاشی مسائل حل کرنے کے لیے نہیں. نماز اس لیے پڑھتے ہیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں، عمرہ اس لیے کرتے ہیں، حج اس لیے کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. بالکل اسی طرح خرچ بھی اس لیے کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہاں اس راضی ہوتے ہوئے اس رضا کی برکت یہ ہے کہ معاشی مسائل، ٹیشو پیپر ذرا دیکھیے گا کار صاحب یہاں رکھ دیا کریں، تو معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بسا اوقات حکم کے کوئی وزڈم، اللہ آرڈر کی وزڈم بیان کر دیتے ہیں، کوئی مصلحت، کوئی حکمت بیان کر دیتے ہیں. لوگ ہر حکم کی حکمت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جب اس حکم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹس میں لا رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر حکم پہ نہیں جاتی، اس حکمت اور مصلحت پہ جاتی ہے. یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. مومن کی شان ہی جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو براہ راست اس کی نگاہ حکم کی مصلحت اور حکمت پر نہیں جاتی، اصل نگاہ حکم پہ جاتی ہے. اصل نگاہ حکم پہ جاتی ہے، حکمت مصلحت اسے چونگے میں مل جاتی ہے. کبھی کبھی اللہ بندوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کسی حکم کی حکمت اور مصلحت بھی بیان کر دیتے ہیں، اکثر اوقات نہیں کرتے. اب کسی حکم کی مصلحت معلوم ہو یا نہ ہو، اور کسی حکم کی حکمت اور مصلحت اللہ بیان کرے نہ کرے، مذکور ہو یا نہ ہو، معلوم ہو یا نہ ہو، حکم پر عمل کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ بہت بڑی دینداروں کی جو تعداد ہے ان کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. جی دائیں کروٹ پہ سونا ہے، کیوں؟ دل کا دورہ نہیں پڑتا. گئی نا سنت، سنت تو گئی. دائیں کروٹ پہ سونا اس لیے کہ میرے نبی دائیں کروٹ پہ لیٹے تھے، اس کی برکت ہے. دل کا دورہ نہیں پڑے گا، معدہ ٹھیک رہے گا، جو مرضی آپ کہیں، جتنی مرضی بیان کریں، لیکن دائیں کروٹ پہ سونا اس لیے نہیں کہ دل کا دورہ نہیں پڑے گا. پھر پتہ نہیں کتنے دورے پڑ جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے. دائیں کروٹ پہ سونا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی اس طرح سوئیں، اور اللہ اپنے نبی کی نقل کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اب یہی وجہ ہے کہ حکم پر نظر نہیں، حکم کی مصلحت اور حکمت پر نظر کا بدترین نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو بندے کو حکمت اور مصلحت سمجھ آ جاتی ہے تب رکتا ہے، سمجھ نہیں آتی نہیں رکتا. 1400 سال سے قرآن روک رہا ہے تدخین نہ کرو، سگریٹ نہ پیو، نشہ نہ کرو، اسے سمجھ نہیں آتی. ایک دل کا جھٹکا پڑتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آئندہ سموکنگ نہیں کرنی، وہ پتہ نہیں نسوار کا نشہ، سگریٹ کا نشہ، وہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر کے ایک آرڈر پر پوری زندگی چین سموکر سگریٹ کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے 1000 حکم سے بندہ پوری زندگی گناہ کی لت سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بیسک ڈیفرنس کیا ہے؟ بندے کی نظر حکم پہ نہیں ہوتی، حکم کی مصلحتوں پہ اور اس کے فوائد پہ ہوتی ہے. مومن کی شان یہ ہے جب وہ آرڈر پہ حکم کرتا ہے تو آرڈر از آرڈر، سیدھے آرڈر کو دیکھ کے عمل کریں، اس کی حکمت اور مصلحت کو نہ دیکھے، اصل براہ راست نہ دیکھے. اگر اللہ نے بیان کی تو انڈائریکٹلی تو پھر نظر پڑے گی وہ پڑھنی چاہیے، لیکن ڈائریکٹلی نظر کس پہ جائے گی؟ اللہ کے آرڈر پہ. یہ ڈیفرنس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ چند باتیں ہو گئی. اگلی بات جو آپ نے خرچ کرنا ہے، محل انفاق کافی نہیں، نیت انفاق بھی ضروری. یعنی جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرنے کی جگہ کا درست ہونا کافی نہیں، خرچ کس نیت سے کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے، بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر آپ خرچ کرنے کی نیت، خرچ کرنے کی جگہ آپ سے غلطی سے غلط ہو جائے لیکن نیت آپ کی درست ہے، اجر مل جائے گا. لیکن اگر خرچ کرنے کی جگہ ٹھیک ہے، نیت درست نہیں، اجر نہیں ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں اس کو 2 لفظوں میں بیان کروں، محل انفاق کے ساتھ نیت انفاق ضروری ہے. محل انفاق درست ہو، نیت انفاق درست نہیں، برباد. ہاں محل انفاق غلطی سے غلط ہو جائے لیکن نیت ٹھیک ہے، اجر پھر بھی ملے گا. اس کی مثال چھوٹی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اچھی طرح انویسٹیگیٹ کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار فلاں بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے،
اس کے پاس بیسک نیڈ سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر کوئی مال نہیں ہے. اب آپ اس کو جا کے انویسٹیگیشن کے بعد اپنی جتنی تحقیق کرنے کے بعد زکوٰۃ دے دیتے ہیں. بعد میں آپ کو معلوم ہوتا ہے جس کو میں نے زکوٰۃ دی اس کا تو ایک چھپا ہوا پلاٹ بھی ہے, اب تو اس پر زکوٰۃ ہی نہیں لگتی. تو محل انفاق غلط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن آپ کی نیت کیا تھی؟ درست. شریعت کہتی ہے بلے غنی کو مل گیا, آپ کی زکوٰۃ ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زکوٰۃ ہو گئی. اب اس کی الٹ مثال سن لیں. آپ نے واقعی صحیح جگہ پہ خرچ کیا, مسجد پہ خرچ کیا, مدرسے پہ خرچ کیا, کسی یتیم خانے پہ خرچ کیا, کسی ہاسپٹل پہ خرچ کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ واقعی صحیح جگہ ہے, لیکن آپ کی نیت درست نہیں, نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا, ریاکاری کے لیے خرچ کیا, یا دنیا کا کوئی اور فائدہ کے لیے خرچ کیا, یا آپ دباؤ میں تھے, آپ نے کہا چلیں فلاں شخص کے پریشر میں ہوں تو اس کے ہاسپٹل میں خرچ کر دوں, وہ راضی ہو جائے گا, میرا احتساب نہیں کرے گا, یا اس کی پارٹی میں چلا جاؤں, وہ راضی ہو جائے گا, پھر میرا احتساب. کیونکہ جس پارٹی میں چاہیں اس پارٹی میں کے اندر ایک ڈرائی کلیننگ پلانٹ ہوتا ہے جس سے گزر کے سارے فرشتے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہتا بس یہاں میں خرچ کروں گا. اب وہ جگہ ٹھیک ہے خرچ کرنے کی, نیت درست نہیں ہے, وہ برباد ہو جائے گا. جگہ ٹھیک, نیت درست نہیں, ختم, کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بھی بات ہو گئی. اللہ اکبر. اب اگلی 2-3 باتیں سن لیں, میں بات کو ختم کرتا ہوں. صدقات کے حوالے سے, صدقات کو باطل کرنے والی قرآن کریم نے اس رکوع میں جو میں نے بیان کیے 4 چیزیں بیان کی ہیں. جو منافق ہوتا ہے, اعتقادی منافق, اصل میں جو کافر ہے, اس کا صدقہ سرے سے قبول نہیں ہوتا. ریاکار کا صدقہ سرے سے قبول نہیں ہوتا. مومن کا صدقہ قبول ہوتا ہے, لیکن اگر وہ احسان ڈال دے, تکلیف دے, تو قبول ہونے کے بعد برباد ہو جاتا ہے. اور ایک بندے نے دے دی, صدقہ دے دی, احسان بھی نہیں چڑھایا, تکلیف بھی نہیں دی, لیکن ایک طرف اس نے دروازہ کھولا ہوا انفاق کا, اور دوسری طرف اس نے پوری حویلی کھولی ہوئی ہے گناہ کی. تو جو اس انفاق سے جو اس کو مٹھاس ملنی ہے, جو انوارات اور برکات کی بارش ہونی, اس میں کمی آ جائے گی. ان تمام چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھیں, خرچ کرنے کے لیے, انفاق کے لیے اسلام پہلی شرط ایمان بتاتا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا انفاق اللہ باطل کر دیتے ہیں آخرت میں. دنیا میں اجر ملے گا. جیسے بندے کافر ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہاسپٹل بناتے ہیں, بڑے بڑے کام کرتے ہیں, ان کا اجر دنیا میں, آخرت میں نہیں ملتا. آخرت میں اجر کے لیے ایمان شرط ہے پہلی, اور دوسری شرط ایمان ہی کی طرح آخرت میں اجر کے لیے اخلاص شرط ہے کہ خالص اللہ کے لیے خرچ کیا ہو. یہ شرط صحت ہے دونوں, کسی صدقے کے, کسی انفاق کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے. مومن ہو, مومن ہوتے ہوئے بھی اگر صرف اللہ کے لیے نہیں کیا, کوئی اور درمیان میں وچوں اس کے کوئی اور پرپز ہے, مومن ہوتے ہوئے اس کا صدقہ سرے سے قبول نہیں. اور تیسری بات, قبول ہو جاتا ہے لیکن بعد میں احسان ڈالتا ہے, تکلیف دیتا ہے, جس پر خرچ کرتا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے, اس کو گالیاں دیتا ہے, تو میرے ہی پیسوں پہ پڑ رہا ہے, برباد. تو کیا مطلب ہو گیا؟ کچھ شرطیں خرچ کرنے کی صحیح ہونے کے لیے, اور کچھ شرطیں اس صحیح کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کی بقا کے لیے. جس طرح شرط صحیح ہونے کے لیے, اس طرح باقی رکھنے کے لیے بھی شرط ہے. اگر بندے نے صحیح خرچ کر دیا, بھلے مومن ہے, اور خرچ کرتے وقت اس کی نیت بھی ٹھیک تھی, لیکن اسے وہ برقرار نہیں رکھ سکا, بعد میں ایذا دی, تکلیف دی, تو وہ برقرار نہیں رہے گا. اس کا خرچ کرنا ایسا جیسے منافق نے خرچ کیا, ریاکار نے خرچ کیا. یہ تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے. تشبیہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ ایمان والوں کے دل میں احسان, انفاق کے بعد احسان ڈالنے اور تکلیف دینے کی نفرت دل میں پیوست ہو جائے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے خرچ کرنے کے حوالے سے. اور راز کی بات یہی ہے, بندہ خالص اللہ کے لیے خرچ نہ کرے نا, تو جس مقصد کے لیے خرچ بھی کرے اس کے اندر غیر اللہ آ ہی جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. یار آپ نے فلان جگہ کیوں خرچ کیا؟ یار میں تو وہاں اس لیے خرچ کرتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے. اس کو سمجھنے کی بات ہے, یہ باریک بات ہے. فلان جگہ آپ نے کیوں خرچ کی, کیوں اتنے پیسے دیے؟ بس میری طبیعت کو سکون مل جاتا ہے, مجھے چین مل جاتا ہے. آپ نے کیوں خرچ کیا؟
جی یہ غریب ان کی مدد ہو جائے تو بس انسانیت کے ناطے میں نے خرچ کیا. یہ ساری باتیں درست ہیں، سیکنڈری لیول کی ہیں. آپ نے کیوں خرچ کیا؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے. اب اللہ کی رضا کے بعد پھر آپ کو سکون بھی ملے گا، غریب کی مدد بھی ہوگی، ادارے کی بھی مدد ہوگی، انڈیویجولی بھی مدد ہوگی، معاشرت کی مدد، ساری مدد ہوگی. آپ اس لیے خرچ نہ کریں کہ آپ کو سکون ملے، تو غیر اللہ تو آ گیا نا. رات کو اچھی نیند آ جائے اس لیے آپ نے خرچ کر دیا، اس لیے خرچ کر دیا کہ میری کمائی اور بڑھے. یار آپ اتنا کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یار میں جب بھی خرچ کرتا ہوں میری دولت بڑھ جاتی ہے. اللہ تو گیا نا درمیان سے، مرکزی حیثیت تو گئی اللہ کی. جس طرح گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل کے اندر مرکزیت اللہ کی رہی نہیں ہے. سب تمام چیزیں خیر و شر کی بنیاد پہ نہیں، اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر. بالکل اسی طرح اللہ کی مرکزی حیثیت بھی یہاں سے نکل جاتی ہے. جو خرچ کریں کس کے لیے کریں؟ کوئی بھی کام ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریب کی مدد، جو بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. غریب کی مدد ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا، حج ہو جائے گا. یہ ہے اصل راز کی بات جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگلی آخری باتوں میں سے 2 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، بندہ مومن بھی خرچ کرتا ہے نا تو اس کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے، جس پہ خرچ کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کانشیس کے اندر یہ توقعات وابستہ کر لیتا ہے. جس پر میں نے خرچ کیا نا یاد ذرا وہ مجھے عزت دینے لگے، میری جوتیاں سیدھی کرے، ذرا میرا ممنون ہو جائے. ممنون حسین نہیں، وہ تو بیچارے فوت ہو گئے ہیں. ذرا میرا ممنون ہو جائے، سمجھائی، میرا احسان مند ہو جائے، میرا شکر گزار ہو جائے. یہ بندے کی سائیکی اس پر حملہ کرتی ہے، یہ بندے کی کمزوری ہے. اللہ نے اس کمزوری کو پکڑتے ہوئے کہا ایمان والو خرچ صحیح بھی کرتے ہو لیکن اس کے بعد تم نے اس کو برقرار بھی رکھنا ہے. احسان نہیں ڈالنا، تکلیف نہیں دینی. جس پہ خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں توقعات نہیں رکھنا کہ تمہیں یس سر 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 نہ. وہ آپ کو دیکھ کر منہ پھیر کے بھی چلا جائے تو آپ کو بالکل اسی طرح تکلیف نہیں ہونی چاہیے جس طرح آپ نے اس کو صدقہ دیا ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو دیا نہیں دیا، آپ نے اس کو، آپ نے کس کو دیا؟ اللہ کو دیا بھائی، آپ نے تو اس کو دیا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ. یہ ہے باتیں. چلیں جی اٹھ جائیں، پھر آپ بے صبر ہوتے تو ایک بھی بات کر لوں، بات کو ختم کر لیتا ہوں. آخری بات یہ ہے، وآخر دعوانا